مشہور شاعر مصطفیٰ زیدی کا ایک مقبول ترین شعر ان کے 50 برس پرانے پراسرار قتل پر آج بھی صادق آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ مصطفیٰ زیدی کی لاش 12 اکتوبر سن 1970 کو کراچی میں ان کے دوست کے بنگلے سے ملی تھی۔ 60 کی دہائی کے مقبول شاعر اور بیوروکریٹ مصطفیٰ زیدی کی پراسرار موت کو 50 برس بیت چکے، لیکن ان کے قتل کا معمہ حل نہیں ہو سکا۔ اگرچہ عدالتی فیصلے میں ان کی موت کی وجہ خودکشی قرار دی گئی، تاہم زیدی کے لواحقین اس قتل کا الزام اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان پر لگاتے ہیں، جنہوں نے مبینہ طور پر اپنی محبوبہ شہناز گل نامی خاتون کی مصطفیٰ زیدی سے بڑھتی ہوئی رفاقت سے خائف ہو کر انہیں قتل کروایا۔ زیدی کی موت کے حوالے سے ایک مقبول نظریہ یہ بھی ہے کہ دل پھینک طبیعت کے مالک ہونے کی وجہ سے وہ شہناز گل پر فریفتہ ہو چکے تھے، لیکن موصوفہ کی جانب سے شادی کے انکار پر وہ دل گرفتہ ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت کے اخباری تراشوں کے مطابق شہناز گل نے پولیس کو بتایا تھا کہ مصطفیٰ زیدی اسے پسند کرتے تھے اور اس سے شادی پر اصرار کیا کرتے تھے، مگر میں انہیں ہمیشہ یہی جواب دیتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے ہیں، آپ بھی شادی شدہ ہیں اور 2 بچوں کے باپ ہیں، میں آپ کے ساتھ آخر کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ لیکن شہناز کے بقول ہر ملاقات پر مصطفیٰ زیدی کا شادی کے لیے اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شہناز نے مزید کہا کہ وہ ایک روز اتفاقاً مصطفیٰ زیدی سے ملنے کے لیے آئیں۔ ملاقات کے دوران انہیں پیاس محسوس ہوئی۔ مصطفیٰ نے انہیں مشروب کا ایک گلاس دیا، جسے پی کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے خود کو پولیس کے ہجوم میں پایا۔ دوسری طرف مصطفیٰ زیدی اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائے گئے اور بستر کے ایک کونے پر ڈھیروں خون موجود تھا۔ قتل کے وقت مصطفیٰ زیدی کی جرمن بیوی اور ان کے 2 بچے پاکستان سے باہر تھے۔ اخبارات نے اس خبر کو مرچ مسالے لگا کر پیش کیا اور یہ کیس پاکستان کی تاریخ کا چٹپٹا ترین قتل کا اسکینڈل بن گیا۔ اس دوران خبریں ملیں کہ شہناز گل اسمگلروں کے کسی بین الاقوامی ریکٹ کا حصہ تھی اور شاید مصطفیٰ زیدی کو اس گروہ کے خلاف کسی طرح کی معلومات حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے شہناز کے خلاف اسمگلنگ کے الزام میں بھی تفتیش کی۔ اخباروں میں مفروضے چھپے کہ شہناز نے جب شادی سے آخری بار انکار کیا تو مصطفیٰ زیدی اس کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے زہریلی کافی پی کر موت کی آغوش میں پناہ لینے میں ہی عافیت سمجھی۔ لیکن اہم ترین سوال یہ تھا کہ اگر انہوں نے زہر پی کر خودکشی کی تھی تو بستر پر خون کیوں موجود تھا؟ یہ بھی یاد رہے کہ مصطفیٰ زیدی جنرل محمد یحییٰ خان کے مارشل لائی احکام کی زد میں آنے والے ان 303 بیوروکریٹس میں شامل تھے جنہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا اور ان کے خلاف بدعنوانی کی تحقیقات کی جا رہی تھی۔ زیدی اس سلسلے میں بے حد پریشان رہتے تھے۔ بہرحال قتل کا یہ کیس 2 سال تک چلتا رہا۔ بالآخر 26 مئی سن 1972 کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کراچی قمر ادریس کی عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ مصطفیٰ زیدی نے خودکشی کی ہے۔ شہناز گل کو ناکافی ثبوتوں کی بنا پر بری کر دیا گیا، تاہم عدالت کے اس فیصلے سے مصطفیٰ زیدی کے خاندان کے افراد بالکل بھی مطمئن نہیں تھے۔ مصطفیٰ زیدی کے چھوٹے بھائی ارتضیٰ زیدی کے صاحبزادے حسنین زیدی اپنے چچا کے قتل کا الزام اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان پر لگاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہناز گل کے یحییٰ خان سے بھی تعلقات تھے، جس کا پتہ مصطفیٰ زیدی کو چل گیا تھا۔ حسنین کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی سرکاری ملازمت سے برطرفی کی وجہ بھی یہی تھی۔ علاوہ ازیں انہوں نے مارشل لا کے خلاف کچھ نظمیں بھی لکھی تھیں۔ حسنین زیدی کے مطابق اس قتل میں یحییٰ خان کا ہاتھ تھا، جنہوں نے اپنے گنڈوں کی مدد سے زیدی کو سر پر کسی بھاری آلے کی ضرب لگا کر قتل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کے مطابق زیدی کا سر پچکا ہوا تھا اور اسی لیے بستر پر ان کا خون بھی جمع ہوا تھا۔ اس قتل کی وجہ وہ رقابت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یحییٰ خان کی وجہ سے پولیس ڈھنگ سے تفتیش نہ کر سکی اور شہناز کو بری کر دیا گیا، حالانکہ وہ قاتلوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور ممکنہ طور پر شہناز نے ہی بے ہوشی کی دوا ملا کر مصطفیٰ زیدی کو کافی میں پلائی تھی تاکہ قاتل آ کر اپنا کام کر سکیں۔ خیال رہے کہ شہناز گل کا تعلق گجرانوالہ سے تھا۔ اخبارات کے مطابق وہ کالج کی خوش اخلاق، ہنسمکھ اور ہونہار طالبہ تھی۔ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں اور اس بنا پر انتہائی مقبول تھی۔ ابھی انہوں نے FA کا امتحان بھی پاس نہ کیا تھا کہ لاہور کے کاروباری شخصیت سلیم خان سے ملاقات ہوئی، جو سن 1961 میں اچانک اور خفیہ شادی پر منتشر۔ بغیر کسی تقریب کے ہونے والی اس شادی کو اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ شہناز کی قریبی سہیلیوں تک کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ شادی کے بعد شہناز کی رسائی اونچے درجے کے ہوٹلز اور کلبوں تک ہو گئی اور جلد ہی وہ ہائی سوسائٹی کی شمع محفل بن گئی۔ ایسی ہی کسی محفل میں ان کی ملاقات مصطفیٰ زیدی سے ہوئی اور دل پھینک شاعر ان پر فریفتہ ہو گئے۔ مصطفیٰ زیدی نے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھی اور شہناز کا نام لے کر خوب شاعری کی۔ مصطفیٰ زیدی کے پس مرگ شائع ہونے والے مجموعے کوہ ندا میں شہناز کے عنوان سے 1-2 نہیں بلکہ 6 نظمیں شامل ہیں۔ خیال رہے کہ سید مصطفیٰ حسین زیدی 10 اکتوبر سے 1930 کو ایک متوول خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید لقتے حسین زیدی CID کے ایک اعلیٰ افسر تھے۔ مصطفیٰ زیدی بے حد ذہین طالب علم تھے۔ الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی تھی۔ مصطفیٰ زیدی نے اسلامیہ کالج کراچی اور اسلامیہ کالج پشاور میں
बतौर अंग्रेज़ी लेक्चर खिदमात अंजाम दी। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने लेक्चरशिप के दौरान CSS का इम्तहान दिया, जिसमें कामयाबी हासिल की और फिर आला ओहदों पर काम किया। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने गज़ल और नज़म की इसनाफ में भी नाम पैदा किया। सिर्फ 19 साल की उम्र में इनका शेरी मजमूआ मौज मेरी सदफ सदफ के उन्वान से शाया हुआ था, जिसका दिबाचा अपने अहद के बड़े शायर फिराक गोरखपुरी ने लिखा था और फिराक ने इनकी शक्ल में एक बड़े शायर की पेशिनगोई की थी। किसी हद तक तो ये पेशिनगोई दुरुस्त साबित हुई, लेकिन महज 40 साल की उम्र में मौत ने मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेरी सफ़र अचानक ख़त्म कर दिया। 40 साल की ज़िंदगी में इनके 6 शेरी मजमूए शाया हुए। मुस्तफ़ा ज़ैदी के मरने के बाद इनकी कुलियात मुस्तफ़ा ज़ैदी के नाम से शाया हुई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।